على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال، پارے کا رکوع نمبر 4، سورت کا رکوع نمبر 8 اور آیت نمبر 61، 62 اور 63، 64۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عزیز حکیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ جھکیں للسلم، صلح کی طرف، فَاجْنَحْ لَهَا، پس آپ بھی مائل ہو جائیں اس کی طرف، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ وہی سننے والا ہے اور علیم جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں، کفار، منافقین، مشرکین ارادہ کریں، ان یخدعوک، کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، فإن حسبک اللہ، پس بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہیں۔ اللہ کون ہے؟ هو الذی، اللہ وہ ہیں، ایدک، جس نے آپ کی تائید کی، بنصرہ، اپنی خاص مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور ایمان والوں کے ساتھ۔ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ پاک نے محبت ڈال دی ان کے دلوں میں، اللہ پاک نے نرم کر دیا ان کے دلوں کو۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سارے کے سارا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، ان کے درمیان محبت ڈالی ہے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ کمال قدرت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی علیہ السلام، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہیں، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان والوں میں سے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کافروں کے خلاف اپنے آپ کو جنگی حوالے سے تیار کرنے کا حکم دیا اور اپنی حیثیت اور اپنی ہمت کے مطابق اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ جو اسباب جنگ میں کام آتے ہیں ان کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور میں نے ایک دو حدیث مبارکہ بھی عرض کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان القوۃ رمی، کہ بے شک قوت اور زور تو یہ تیر بازی میں ہے، تیر اندازی میں ہے۔ تو اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ایمان والوں کو اس کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو
اپنے دشمنوں کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف، اور وہ دشمن جو آپ کو نظر نہیں آتا ان دشمنوں کے خلاف اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تلواریں، تیر، نیزے یہ کثیر تعداد میں موجود تھے۔ نبی الملاحمہ، جنگ کرنے والے نبی، یعنی آپ نبی الرحمت بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر جسم کے اندر فساد پیدا ہو جائے، جسم کے اندر خون خراب ہو جائے، جسم کے اندر کوئی پھوڑا، کوئی پھنسی، کوئی دانہ، اس طرح کی کوئی چیز نکل جائے تو پھر رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، پھر محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو رہنے دیا جائے۔ اگر اس جراثیم کو اور اس گندے مادے کو اور اس فاسد خون کو جسم میں رہنے دیا جائے گا تو وہ مزید جسم کو خراب کرے گا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ انگلی میں کوئی ایسا زخم پیدا ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو کاٹنا پڑے گا، اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ بڑھتے بڑھتے پورے ہاتھ تک اس کا زہر یا اس کا اثر پہنچے گا۔ اب ماں باپ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اب ماں باپ محبت میں آ کے کہیں جی نہیں جی ہم تو نہیں کاٹنے دیتے، تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو اس بچے کو مزید نقصان میں ڈالنے والی بات ہے، مزید خطرے میں ڈالنے والی بات۔ اب رحم اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے تاکہ باقی حصہ جو ہے نا اس سے متاثر نہ ہو۔ جب زمین میں فساد ہو اور کچھ طاقتیں اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کے نظام کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع ہو جائیں، تو پھر رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان فساد کرنے والوں سے اس زمین کو پاک کر دیا جائے تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ امن اور سکون سے اس سرزمین میں رہ سکیں۔ بہت سارے لوگ نا اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ جی یہ جو نبی الملاحمہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے جی تلوار والے نبی، یہ تو عجیب سی بات ہے، پیغمبر تو جو ہے نا وہ محسن ہے، شفیق ہے، بالکل شفیق ہے۔ لیکن میں اسی بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی اس سرزمین کے لیے، اس سرزمین میں رہنے والے انسانوں کے لیے ناسور ہو جائے، ہاں جی وہ اس سرزمین میں رہنے والے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو جائے، اس سے اس سرزمین کو پاک کرنا یہ شفقت کا تقاضا ہے، یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے پچھلی آیتوں میں جنگ کے اصول بیان فرمائے۔ جنگ، امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے سیر الکبیر اور سیر الصغیر، 3 جلدوں پر ہے، 3 جلدوں پر کتاب ہے، اس میں امام محمد رحمہ اللہ نے جنگ کے اصول، صلح کے اصولوں کو بیان فرمایا ہے۔ اسلام ہے نا، یہ کوئی دیگر مذاہب تو نہیں ہے کہ جو چند اصول و ضوابط کا نام ہے، چند عبادات کا نام۔ اسلام تو ایک مکمل آفاقی نظام رکھتا ہے۔ آفاقی نظام، آفاقی نظام کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام میں ہر قوم کی، ہر انسان کی، ہر موقع کی، ہر قسمی ضرورت کو پورا کیا گیا۔ آفاقی نظام کا مطلب یہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی قوموں میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، کبھی قوموں میں صلح بھی ہوتی ہے۔ تو جنگ کے اصول کیا ہونے چاہیے، کس بنیاد پر جنگ کرنی چاہیے، کن اصول و ضوابط پر جنگ کرنی چاہیے، شریعت نے مکمل بیان کیا۔ اور اگر صلح کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کن اصولوں پر صلح کرنی چاہیے، اس کو بھی شریعت نے مکمل بیان کیا۔ تو پچھلی آیات میں جو ہم نے کل پڑھی تھی اس میں اللہ رب العالمین نے جنگ کے اصولوں کو بیان فرمایا تھا، اور یہ جو اب آج ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے صلح کے اصول کو بیان فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر یہ آپ سے صلح کرنا چاہیں۔ دیکھیں جنگ بذات خود مقصود نہیں ہے، جنگ جو ہے نا یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے، لڑائی مقصود بھی ذات نہیں ہے۔ جنگ تو اس لیے کی جاتی ہے کہ معاشرے کے اندر امن و امان قائم کیا جائے، ہاں جی توحید کا ڈنکا بجے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عام کیا جائے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہے، ہاں جی شرک و بدعات رسومات کو ختم کرنے کے لیے ہے، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے ہے، مظلوم کی حمایت کے لیے۔ جنگ کے مقاصد یہ ہیں۔ جنگ جو ہے نا مقصود بھی ذات نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ جو فساد مچا رہے ہیں، جو اس سرزمین پر نقصان اور شرارت کر رہے ہیں، اگر وہ خود ان چیزوں سے رک کر صلح کی طرف جو ہے نا مائل ہو جائیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ آپ بھی صلح کی طرف متوجہ ہو جائیں، آپ بھی صلح فرما لیں۔
اور فرمایا کہ وتوکل علی اللہ، جب صلح کر رہے ہوں تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ دھوکہ دیں گے، یہ ہم سے ٹائم لینے کے لیے صلح کر رہے ہیں۔ بس اوقات ہوتا ہے اس طرح کہ اب جب دشمن نے دیکھا ہم تو پھنس گئے، چلو بھائی اب صلح کر لو۔ صلح کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں موقع مل جائے گا، ہم یہاں سے نکل جائیں گے، پھر ہم کچھ تیاری کر کے دوبارہ آئیں گے۔ بس اوقات اس نیت سے صلح ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی دشمن صلح کی بات کرے تو آپ بھی صلح کی بات کریں، آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، کیوں کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ وہ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والے ہیں، وہ ان دشمنوں کی ہر بات کو جو وہ آپس میں بیٹھ کر کرتے ہیں، آپ دور ہیں، آپ تک وہ بات نہیں پہنچ سکتی، میں تو سن رہا ہوں، اور میں علیم ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہوں، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہوں، جو تم آپس میں گفتگو کرتے ہو اس کو بھی سنتا ہوں، جو وہ گفتگو کر رہے ہیں اس کو بھی سنتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر صلح سے ان کا ارادہ، کافروں کا مقصد صلح سے یہ ہو ان یخدعوک، کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، وہ وقت حاصل کرنے کے لیے صلح کر رہے ہیں، وہ مزید تیاری کرنے کے لیے صلح کر رہے ہیں، یا آپ پھنس گئے ہیں، اب وہ گہرے میں آ گئے ہیں، اس گہرے سے نکلنے کے لیے وہ آپ سے صلح کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ارادہ، ان کی نیت آپ کو دھوکہ دینے کی ہے، فإن حسبک اللہ، تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کے لیے کافی ہوں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کتنی بڑی یہ وہ ہے، نبی علیہ السلام کو ایک یعنی خوشخبری ہے، آپ کے لیے ایک قسم کا اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے کہ میں آپ کی تائید کروں گا، میں آپ کی حمایت کروں گا، میں آپ کے لیے کافی ہوں۔ اور فرمایا کہ هو الذی، اللہ ہی وہ ہے، ایدک، جس نے آپ کی مدد کی تھی، بنصرہ، اپنی خاص مدد کے ذریعے، جس نے آپ کی تائید کی تھی اپنی خاص مدد کے ذریعے، اور وبالمؤمنین، اور ایمان والوں کے ذریعے۔ غزوہ بدر میں دیکھیں نا، اللہ پاک نے مدد کی تھی، اللہ کی مدد سے ہی وہ جنگ جیتی گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ غزوہ خندق میں دیکھ لیں، غزوہ خیبر میں دیکھ لیں، فتح مکہ پہ دیکھ لیں، غزوہ حنین میں دیکھیں، غزوہ موتا میں دیکھیں۔ غزوہ موتا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا، اس میں اسلام کی دعوت تھی۔ فرمایا کہ یہ قیصر روم تک پہنچا دو، روم کے بادشاہ تک پہنچا دو۔ تو عرب اور جو شام کا سرحدی علاقہ ہے، اس سرحدی علاقے پر ایک حاکم تھا تو وہ عرب کا، لیکن وہ قیصر روم کے ماتحت تھا، شرحبیل اس کا نام تھا۔ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خط ان کو پہنچایا، اس ظالم نے اس خط کو پڑھ کر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ نبی سفیر کو، قاصد کو قتل کرنے کی، نقصان پہنچانے کی اجازت کہیں بھی نہیں ہوتی، کسی قوم میں نہیں ہوتی۔ سفیر جو مرضی کہتا رہے لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس ظالم نے قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3000 کا لشکر بھیجا، 3000 کا لشکر موتا کے مقام پر 3000 کا لشکر گیا، اور اس کے جو پہلے امیر تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امیر حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 3000 کا لشکر جب پہنچا اور وہاں سے شرحبیل کو پتہ چلا، وہ 1 لاکھ کا لشکر لے کر آیا۔ اب 1 لاکھ کا لشکر اور 3000 کا لشکر، کیا مقابلہ ہے، سمجھ رہے؟ پھر اس شرحبیل نے قیصر روم کو خط لکھا کہ مسلمان جو ہے نا ہمارے مقابلے میں آئے ہیں، میں ان سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، تو میری مدد کو آؤ۔ چنانچہ قیصر نے 1 لاکھ کا لشکر اور بھیجا۔ اب 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر، آپ اندازہ لگائیں۔ اب یہ ایمان والے ظاہر مسلمان ہیں، جا رہے ہیں، جب ان کو اندازہ ہوا کہ اتنی بڑی تعداد ہے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مقابلے میں جانا چاہیے یا نبی علیہ السلام کو اطلاع دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے شوق میں تھے، بس ان شہادت کے وہ تھے، بے چین تھے شہادت کے لیے۔ انہوں نے ایک تقریر کی، بڑی جاندار تقریر کی، اور کہا 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہمیں ملے گی، 2 نعمتوں میں سے ایک نعمت ملے گی، یا تو ہم فتح یاب ہوں گے، کامیاب ہوں گے، یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ یعنی وہ شہادت کو نا اللہ کی نعمت سمجھا کرتے تھے، اور میدان جنگ میں اترنا ان کے لیے کوئی، دیکھو تو ذرا اندازہ تو لگاؤ، 2 لاکھ کا لشکر 3000 کے مقابلے میں کیا ہے، یہ تناسب کیا بنتا ہے؟ کوئی تناسب نہیں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر پر سارے لشکر نے کہا صدقہ، تم سچ کہتے ہو، اور چل پڑے، میدان میں پہنچے۔ اب ظاہر ہے کہ
کوئی تناسب نہیں تھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا, حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا. وہ بھی جب شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا امیر بنایا, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے سیف اللہ, اللہ کی تلوار, نبی علیہ السلام نے یہ لقب دیا تھا اللہ کی تلوار. وہ جنگ اور ان چیزوں کے بہت ماہر تھے. اب اس دن تو لڑتے رہے شام تک, جب شام ہوئی تو کافروں کا جو لشکر ہے وہ اپنے لشکر گاہ میں چلا گیا, مسلمانوں کا لشکر اپنے لشکر گاہ میں آ گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو 6 حصوں میں تقسیم کیا. 3000 کو حکمت عملی دیکھیے, مسلمان کی جو دوربینی ہے نا وہ دیکھیں, دور اندیشی دیکھیں. اپنے لشکر کو 6 حصوں میں تقسیم کیا. اب 3000 کو جب 6 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 500. اب انہوں نے 1500 کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کہا کہ رات ہی کو تم دور چلے جاؤ, بہت دور چلے جاؤ. اپنے پاس صرف 1500 آدمی رکھے. 1500 آدمی, 500 میمنہ, 500 میسرہ اور 500 قلب, یہ لشکر کی ترتیب ہوتی ہے. 500 دائیں, 500 بائیں اور 500 درمیان میں. مد مقابل دشمن ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو جن کو دور بھیجا تھا نا ان کو کہا عین جب جنگ کا وقت ہو, دوپہر کا وقت, جب جنگ عروج پر ہو, 500 آدمیوں کا لشکر جو ہے نا وہ میدان جنگ کی طرف آئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ 500 آئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ 500 آئے. اب جب جنگ ہو رہی ہو نا, دوران جنگ تعداد جتنی مرضی ہو, لیکن جب دشمن دیکھے کہ ہمارے مد مقابل فوج کی پیچھے سے جو ہے نا وہ مدد آ گئی ہے, ان کو پیچھے سے مزید وہ لشکر مل گیا ہے, ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی, یہ لڑ رہے ہیں 2 لاکھ کا لشکر اور سامنے 1500 نہیں 1500, 2 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں 1500 کھڑے ہیں. دوپہر کا وقت ہوا, جنگ عروج پر ہے, 500 پیچھے سے آئے نا. اب جب دور سے 500 کا لشکر آتا نظر آیا, دشمن نے دیکھا او ہو یہ تو مسلمانوں کی مدد آ گئی, ان کے حوصلے پست ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد جب پھر وہ 500 دور سے آئے تو یہ اور گھبرا گئے, پتہ نہیں پیچھے سے کتنے آ رہے ہیں, تو اور ان کے حوصلے پست ہوئے. جب تیسرا 500 کا لشکر میدان کی طرف آیا تو یہ کافروں کا لشکر بھاگ گیا, میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. اب آپ اندازہ لگائیں یہ کیا ہے, اللہ کی مدد نہیں تو کیا ہے, سمجھ آ رہی؟ اس کو کہتے ہیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی مدد. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 کے لشکر کو ان 2 لاکھ کے درمیان سے لے کے نکل آئے اور کامیاب ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ, اگر یہ کافر صلح سے ان کا ارادہ, ان کا مقصد آپ کو دھوکہ دینا ہو, آپ پریشان نہ ہو, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. اور آپ کے لیے کافی ہے کس طرح؟ اللہ تو وہ ہے الذی ایدک بنصرہ, جس نے آپ کی تائید کی اپنی خاص مدد سے, وبالمؤمنین, اور ایمان والوں کے ذریعے. بس ٹائم زیادہ ہو گیا, باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.